سمندری طوفان بیپرجوائے کی بات کر لیتے ہیں جو کہ شمال مشرق کی سمت بڑھ رہا ہے۔ طوفان کیٹی بندر سے 150 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ کراچی میں بیپرجوائے کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں سمیت ساحلی سمندر پر بھی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ طوفان اور موسم کی مزید صورتحال کے لیے یہ رپورٹ۔ کیٹی بندر اور آس پاس کے علاقے میں لہروں کی اونچائی 3 سے 4 میٹر متوقع ہے، جبکہ سندھ کی ساحلی پٹی پر لہریں 2 سے 2.5 میٹر تک جا سکتی ہیں۔ پی ڈی ایم سندھ کے مطابق طوفان کے زیر اثر ٹھٹا، سجاول، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص اور عمرکوٹ میں 17 جون تک گرج چمک، گرد آلود تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الایار، شہید بے نظیر آباد اور سانگھڑ اضلاع میں بھی چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر قائد میں آج بھی مختلف مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ تیز ہوائیں کمزور اور کچے مکانات کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ سمندری طوفان بیپرجوائے کیٹی بندر سے صرف 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ سسٹم کے گرد 25 فٹ تک بلند لہریں موجود ہیں، جبکہ ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ساحلی علاقوں میں شدید آندھی اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ تاحال موجود ہے۔ بیپرجوائے بھارتی ریاست گجرات کے علاقے جاکھاؤ پورٹ سے ٹکرا گیا ہے۔ لینڈ فال کے وقت طوفان کی شدت میں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی کمی ہوئی ہے، جس کے باوجود 115 سے 125 کلومیٹر کی طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں۔ بھارتی ریاست گجرات کے ساحلی علاقے جاکھاؤ میں طوفان بیپرجوائے لینڈ فال ہو چکا ہے۔ بیپرجوائے کی وجہ سے بھارت کے ساحلی علاقوں سے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کا انخلاء ممکن بنایا گیا۔ طوفان رات کو ساحلی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان رات کو بھرپور طاقت سے ٹکرائے گا۔ لینڈ فال کے بعد طوفان کی آنکھ یعنی مرکز 50 کلومیٹر پر محیط ہے۔ تیز ہواؤں اور بارش کے ساتھ طوفان کے سبب سمندر میں طغیانی کی وجہ سے گجرات کے علاقے دارکا میں طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور اشتہاری بورڈز بھی گر گئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت کا 30 جون تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ اوگرا نے جو تجاویز دیں اس کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اوگرا نے فائنل اپنی ڈٹرمنیشن آج کے چینجز کو ڈال کے یعنی کلوز آف بزنس کے دی، تو اس سے ڈیزل اور پیٹرول دونوں کی قیمتوں کو برقرار رکھا جا رہا ہے، اور اس میں جو آج کے میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا کہ اضافہ ڈیزل میں ہونے جا رہا ہے 3.5 روپے کا، وہ اضافہ نہیں ہے۔ تو جو قیمتیں اس وقت 1 جون سے ملک میں نافذ ہیں، ڈیزل کی بھی اور پیٹرول کی بھی، ان میں کوئی رد و بدل نہیں، اور وہی قیمتیں اب 30 جون رات 12 بجے تک نافذ العمل رہیں گی، اور کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہو رہی۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ گورنر نے آج ہونے والا اسمبلی کا اجلاس اب 19 جون کو طلب کیا ہے۔ بلوچستان حکومت کی طرف سے بجٹ تیاری مکمل نہ ہو سکی، جس پر صوبے کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ نے بجٹ تیاری کے حوالے سے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان اسمبلی کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق گورنر نے صوبائی اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس منسوخ کر کے اب 19 جون کو شام 4 بجے صوبائی اسمبلی ہال میں طلب کیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ IMF ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ ہمارے بجٹ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بطور خود مختار ملک ہمیں اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ کچھ ٹیکس چھوٹ تو دے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ پاکستان مخالف قوتیں چاہتی ہے پاکستان سری لنکا بنے۔ بظاہر پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ IMF پاکستان کے بقایا $2 ارب کہا گیا تو یہ افسوسناک ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں پٹ پڑے۔ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا، IMF کی خواہش ہے ہم کسی شعبے میں بالکل ٹیکس استثناء نہ دیں۔ ٹیکس چھوٹ نہیں دیں گے تو شرح نمو کیسے بڑھے گی؟ IMF کے کہنے پر نوجوانوں کو IT میں رعایت دینے پر پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ وزیر خزانہ نے
ساتھ ہی عوام کو تسلی بھی دے دی. بولے گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہر چیز ان آرڈر ہے. IMF کے ساتھ نواں جائزہ اسی ماہ مکمل ہوگا. وزیر خزانہ کا کہنا تھا پاکستان کے دشمن جھوٹ بول کر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, ہر کسی کے پیسے امانت اور محفوظ ہیں. عدالتی امور سے خبر شامل کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات اور ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی. اٹارنی جنرل اپنے دلائل جاری رکھیں گے. دوران سماعت گزشتہ روز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا کہ عدالتی دائرہ اختیار کو بڑھانا غلط بات نہیں. وقت کے ساتھ رولز بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں, مگر نظر ثانی میں قانون کے ذریعے اپیل کا حق دینا درست نہیں. تفصیل کے لیے رپورٹ. پنجاب انتخابات اور ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کیس کی سماعت. حکومت از خود نوٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا دائرہ کار وسیع کرنا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم, لیکن ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ جلد بازی میں کی گئی قانون سازی ہے. ہمیں حکومت کے اس طریقہ کار سے اتفاق نہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس. دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت مانتی ہے کہ دائرہ کار وسیع ہوں, لیکن وجوہات بھی تو شامل کریں, ورنہ آپ عدالتی معاملات کو ڈسٹرب ہی کریں گے. اگر نظر ثانی رولز کو تبدیل کرنا ہی تھا تو آئینی ترمیم ہونی چاہیے تھی. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مجھے سمجھنے میں دشواری ہے کہ 184(3) میں فیصلوں کے خلاف نظر ثانی اور دیگر فیصلوں میں فرق کیسے کیا گیا. میرے لیے تو سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں کے خلاف نظر ثانی کا پیمانہ ایک ہے. اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا کہ وقت کے ساتھ 184(3) کا دائرہ کار وسیع ہوا ہے, اس پر نظر ثانی کا بھی ہونا چاہیے تھا, جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی میں عدالت کے سامنے معاملہ دو فریقین کے تنازع کا نہیں ہوتا. نظر ثانی میں عدالت کے سامنے زیر غور معاملہ اپنا ہی سابقہ فیصلہ ہوتا ہے. نون لیگ کے رہنما امیر مقام کہتے ہیں کہ PTI کی سوچ پاکستان مخالف ہے. 9 مئی کو جو ہوا ان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے. اس سانحے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ بھی کہا کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. حقیقی مینڈیٹ لے کر ہی دوبارہ حکومت میں آئیں گے. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. چھوٹا ہے بڑا ہے کہ وہی سوچ فکر صرف انٹی پاکستان ہے اور پاکستان کے تباہی کے پیچھے لگے ہوئے, اور جو اس کی ہر ایک چیز ابھی ہر ایک کو سمجھ آئی کہ فارن فنڈنگ کیا تھا, دوسرے چیزیں کیا تھی, وہ صرف اس مقصد کے لیے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو, عدم استحکام ہو. مگر ماشاءاللہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جا رہا ہے, اور ہمیں یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ قوم کے سامنے مقررہ وقت پر انتخابات بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ہوں گے, اور عوام کے پاس جائیں گے. پاکستان کے عوام جس کو ایک جنون مینڈیٹ لے کر اس کو پھر حق ہے کہا جائے اور پاکستان پر رول کرے. فیصل آباد میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ گرمی کی شدت سے بے حال شہریوں کا امتحان لے رہی ہے. شہر میں 8 سے 10 جبکہ دیہات میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 14 گھنٹے تک جا پہنچا. فیصل حکام نے لوڈ شیڈنگ کو لوڈ مینجمنٹ کا نام دے کر کرنی کترا لی. بلال احمد کی رپورٹ. لوڈ شیڈنگ بنی وبال, ہبس اور گرمی سے ہوا شہریوں کا برا حال. بجلی کی آنکھ مچولی نے کر دیا جینا محال. فیصل آباد میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہروں میں 10 گھنٹے جبکہ دیہات میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول بن گیا, جس سے عام شہریوں کے ساتھ کاروباری طبقے کا صبر بھی جواب دینے لگا ہے. گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, لوڈ شیڈنگ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کا برا حال ہے, مارکیٹیں سنسان پڑی ہیں, کسی کا کوئی کام نہیں, مہنگائی کا اس طرح کوئی برا حال کر دیا ان لوگوں نے. ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی, صبح بند شام بند, ہم پریشان بیٹھے رہتے ہیں. پہلے ہی مہنگائی اتنی ہوئی ہے اور اوپر سے جو ہمیں بل آتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے ستائے دکاندار کہتے ہیں کاروباری مندی پہلے ہی عروج پر ہے. ایسے میں لوڈ شیڈنگ کے باعث بازاروں میں ہو کا عالم ہے. ایک وقت تھا جب عوام لوڈ شیڈنگ کو بھول چکے تھے, لیکن اب ہر گھنٹے بعد بجلی بند ہو جاتی ہے. لائٹ بند کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے گاہک تو ویسے نہیں باہر نکل رہا. دکانوں پہ آئیں گے تو پنکھے بند ہیں, آپ کے سامنے لائٹ ابھی تک بند ہے. 3 گھنٹے ہو گئے ابھی تک لائٹ نہیں آئی. اتنی گرمی ہے, ہمارا دکانوں میں بیٹھنا مشکل ہے, اور ایسے کاروبار کیسے چلیں گے ہمارے. اور حکومت سے یہ ہماری درخواست ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. فیسکو حکام کے اعداد و شمار کے مطابق شہر میں بجلی کی طلب 2933 جبکہ رسد 2210 میگا واٹ ہے, جس کے باعث کمپنی کو 723 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے. ترجمان فیسکو کا کہنا ہے کہ موجودہ وسائل میں لوڈ مینجمنٹ کر رہے ہیں. جو گرمی کی شدید پیک اس وقت ڈیمانڈ ہے 2900 میگا واٹ پورے ریجن میں چل رہی ہے. ہماری کوشش ہے جتنا ہمیں کوٹا مل رہا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے صارفین کو فیسیلیٹیٹ کریں. بجلی کی ڈیمانڈ
اور سپلائی میں بڑھتے فرق کو دیکھ کر یہ کہنا بجا ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کو مزید اذیت سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہے۔